ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیوں اور بہنیں، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے مظلوم فلسطین اور ارض فلسطین۔ حاضرین جمعہ، اس وقت ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا انسانیت ہر چہاروں جانب سے آواز لگا رہی ہے کہ اہل غزہ پر رحم کیا جائے، مظلوم فلسطین پر رحم کیا جائے اور ان کا حق انہیں دیا جائے۔ دوسری جانب دنیا کا ظالم ترین انسان، مغرور ترین انسان، وقت کا فرعون، اپنے ہاتھوں کو خونوں سے رگا ہوا معصوم سے معصوم بچوں کی لاشوں کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھتا ہوا ظالم، مجبور اور بے کس خواتین کو خون سے لہو لہان دیکھتا ہوا اور کرتا ہوا ظالم، نہتے اور بے کسوں پر بمباری کرتے ہوئے انہیں زمین دوست کرتا ہوا ظالم، زندگی بھر کی کمائی سے بنائی ہوئی عمارتوں کو زمین دوست کرتا ہوا وقت کا فرعون اور اس کا ساتھ دینے والا، جو انسانیت کا نام لے کر، مظلوموں کی حمایت کا نام لے کر دوسری دنیا کو اپنے آپ کو امن کا پیغمبر بتانے والا ظالم، اسرائیل اور امریکہ اہل فلسطین، جو ان کی زمین، جو ان کی ملکیت، جو ان کی جائیداد ہے، اس پر قبضہ کرنے کی ناکام کوششیں کرتے ہوئے پچھلے 70 سالوں سے ان مظلوموں کا خون بہاتے ہوئے ان دونوں ظالموں کو کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں، خاک و خون میں لثپت انسانیت شرمسار ہو رہی ہے۔ وہاں کے مناظر کو دیکھ کر نہ صرف عالم اسلام بلکہ غیر مسلم ممالک بھی ترس رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، اور اپنی اپنی طاقت اور بساط بھر جو ہے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ تو دوسری جانب وہ اقوام متحدہ جس کا دعویٰ یہ تھا، جس کا بننے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر امن و شانتی قائم کی جائے گی، اور جو کوئی کسی دوسرے پر ظلم کرے گا اس کے خلاف اقوام متحدہ آواز اٹھائے گی، اور اقوام متحدہ مظلوم کے لیے وہ دیوار بن کر کھڑے ہوگی اور اسے انصاف دلائے گی۔ لیکن کیا بات ہے کہ اقوام متحدہ کو یہ ارض فلسطین کے مظلومین کی مظلومیت، اہل غزہ کا خون صرف نظر آ رہا ہے اور اس کی آواز میں وہ دم خم نہیں نظر آ رہا ہے، اس کے فیصلوں کے اندر، اس کے قلم کے اندر وہ طاقت نظر نہیں آ رہی ہے جو طاقت کسی اور جگہ پر وہ بتلانے کی کوشش کرتا ہے۔
بظاہر فیصلہ تو کر رہا ہے لیکن اس کے فیصلے کی، اس کی آواز کی کوئی حیثیت نہیں، صدا پہ صحرا ثابت ہو رہا ہے۔ یہ وہ اقوام متحدہ جو کہیں پر ایک کتے کا بھی اگر قتل کیا جاتا ہے، ایک جانور کا بھی اگر خون بہایا جاتا ہے، اس کے حق میں آواز اٹھانے والے تنظیمیں روڈ پر نکل آتی ہیں اور حقوق کا معاملہ حقوق کا نعرہ لگاتی ہیں، آزادی کا معاملہ آزادی کا نعرہ لگاتی ہیں، اور اس خون کے بہائے جانے کے خلاف احتجاج درج کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ یہاں آئے دن ان 70-75 سالوں سے، اور خصوصیت کے ساتھ سب سے بڑا جو عالمیہ ہوا گزشتہ مہینے سے آج کل تک، ہزاروں کی تعداد میں انسان جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، اور لاکھوں ہیں کہ بے گھر ہو گئے، اور کروڑوں کی تعداد میں زمین پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اور ظلم کی حد اس وقت ہو جاتی ہے جب ان نہتے لوگ کہیں جا کر پناہ گزین بن جاتے ہیں، ان پناہ گاہوں پر بھی بمباری کی جاتی ہے۔ ظلم کی حد اس وقت اور پار ہو جاتی ہے جب بیمار، زخمی اور مظلوم بچے، بوڑھے، مرد، خواتین دواخانوں کے اندر علاج کے لیے پناہ لیے ہوئے ہیں، ان دواخانوں کے اوپر بمباری کر کے دواخانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ظلم اس وقت اور بڑھ جاتا ہے جب معصوم سے بچوں کے اسکولوں کے اوپر بم گرا کر اسکولوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ آخر ان اہل فلسطین کا جرم کیا ہے؟ ان معصوم کھلتے ہوئے کلیوں کا جرم کیا ہے؟ ان معصوم خواتین کا جرم کیا ہے جن کے پیٹ کے اندر پلنے والے بچے ابھی ان کے کوکھ سے نہیں نکلے ہیں؟ ان بوڑھیوں کا جرم کیا ہے؟ ان بوڑھوں کا جرم کیا ہے؟ یہی جرم کہ وہ اپنی اولاد کو اپنی زمین، اپنی مقدس زمین، اپنے مکانات، اپنی جائیداد، اپنا حق چھیننے کے لیے دفاع کرنے کا سبق انہیں دیتے ہیں، اور انہیں وہ ہنر سکھاتے ہیں کہ یہ زمین تمہاری ہے، یہ ارض مقدس تمہاری ہے، یہ قبلہ اول تمہارا ہے، یہ جائیداد تمہاری ہے، تم یہاں کے وارث ہو۔ ان ظالموں کے ہاتھوں سے، ان جبروتوں کے قہار سے، ان وقت کے فرعونوں سے لڑ کر دم کر جو ہے تم اپنا دفاع کرتے رہنا کہ جرم ہے۔ حضرات، دنیا کا کون سا قانون کہتا ہے کہ اپنی جائیداد کے بچاؤ کے لیے، اپنی ایک انچ جائیداد کے بچاؤ کے لیے، اپنے گھر کے ایک اینٹ کے بچاؤ کے لیے دفاع نہ کیا جائے، اپنی عزت و آبرو کو لوٹتے ہوئے دیکھتے ہوئے دفاع نہ کیا جائے، اپنے مظلوم باپ کا جنازہ اپنے کھاندے پر اٹھاتے ہوئے بیٹے کو اس بات کا حق نہ دیا جائے کہ وہ اپنے مظلوم باپ کی شہادت کا بدلہ لے، یا ایک اس بوڑھے باپ کو اس بات کا حق نہ دیا جائے کہ اس کے سامنے تڑپتا ہوا، سسکتا ہوا جوان بیٹا اس کے ہاتھوں سے، اس کے آنکھوں کے سامنے چل بسے، وہ اپنے بیٹے کا موت کا بدلہ نہ لے۔ دنیا کا کوئی قانون ہمیں اپنا دفاع کرنے سے نہیں روکتا ہے۔ یہی کام اہل فلسطین کر رہے ہیں، یہی کام تو اہل غزہ کر رہے تھے۔ میں اس بحث میں بالکل پڑھنا نہیں چاہتا کہ اس وقت جو جنگ کی ہوئی اس کو کس نے اکسایا، کیوں اکسایا، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے تھی، کیا مصلحتیں ہونی چاہیے تھی، نقصان کتنا، فائدہ کتنا، اس پر میں بحث نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن حقیقت کی نگاہوں سے ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا، انسانیت کی نگاہوں سے اپنے ضمیر کو جگاتے ہوئے دیکھنا پڑے گا کہ آخر ان مظلوموں کا جرم کیا ہے، اور پھر ہمیں آواز نہ اٹھانے کے لیے کہا جانا اور اہل فلسطین کے حق میں ایک نعرہ نہ لگانے کے لیے کہا جانا، یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارض فلسطین ہماری زمین ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ اہل ایمان کا تعلق ارض فلسطین سے بہت گہرا ہے، بہت گہرا ہے۔ ہم اپنی جائیداد کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن ارض فلسطین کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا قبیلہ اول کا مقام ہے، اس لیے کہ وہاں وہاں سینکڑوں انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے گئے ہیں، اس لیے کہ وہاں حضرت انبیاء علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اس لیے کہ وہاں انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے گئے، اس لیے کہ وہاں بہت سارے نبیوں کی قبریں موجود ہے، اس لیے کہ مسجد اقصی وہاں بنائی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم نے، حضرت سلیمان نے بنایا ہے، حضرت زکریا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، آل یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل و اولاد، نہ جانے کتنے انبیاء علیہ السلام کا وہ مسکن رہا ہے۔ نبی علیہ السلام جس طرح مکہ مکرمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کر آئے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور مختلف انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک شام فلسطین کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ وہ ہماری مقدس زمین ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا گھر بسا ہوا ہے، جس مسجد کے اندر سفر کرنے کا شریعت مطہرہ نے ہمیں اور آپ کو اجازت دی ہے۔ دنیا کی صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں اسلام نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ثواب کی نیت کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں اور ان مسجدوں کے اندر عبادت کر سکتے ہیں۔ دنیا کی ساری مساجد میں صرف 3 مسجدوں کا مقام بلند، ایک حرم بیت اللہ، کعبۃ اللہ، اور دوسرا مسجد نبوی، اور تیسرا مسجد اقصی۔ آپ علیہ السلام نے اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا جو ثواب بتایا، ہم اور آپ اس مسجد میں جو نماز پڑھتے ہیں اس کے مقابلے میں 250 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 150 نمازوں کا اجر ثواب مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز کا ثواب۔ وہ ہمارا قبیلہ اول اور تمام انبیاء علیہ السلام کو نبی محترم علیہ السلام نے امامت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر بلایا تو سفر معراج کا نقطہ آغاز کہاں سے ہوا؟ سفر معراج کا آغاز مسجد اقصی سے ہوا۔ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کو پہنچے، دیکھا سارے انبیاء علیہ السلام صفے باندھ کر کھڑے ہیں، اور آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ امام کا انتظار ہے، آپ آئیے امامت کیجئے۔ گویا یہ وہ گھر ہے جہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی، جہاں امام الانبیاء نے امامت کا فریضہ انجام دیا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ظلم و زیادتی کی۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ظلم و زیادتی کی۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول فرمائیں گے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے پہلے امام مہدی کو اتارے گا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں دجال کا فتنے کا خاتمہ کیا جائے گا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں حشر اور نشر کا معاملہ شروع ہوگا۔ دنیا میں جہاں بھی زمین گھٹتی جاتی ہے، ملک شام میں وہ زمین بڑھتی جاتی ہے، اور ملک شام کے اندر کچھ بھی خرابی آتی ہے، ارض فلسطین کے اندر خیر آتا ہے۔ یہ وہ زمین ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے مختلف مواقعوں پر بشارتیں سنائی۔ اس زمین کو خیر کی زمین بتایا، اس زمین کو امن و سلامتی کی زمین قرار دیا، اس زمین کو جو ہے حشر اور نشر کے لئے وقف کیا گیا ہے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں ادنا سا ادنا ایمان رکھنے والا بھی اس زمین سے محبت کرتا ہے۔ پھر کیوں نہ ہم اس کے خلاف آواز نہ اٹھائیں گے؟ کیوں نہ ہم مظلوموں کا ساتھ نہیں دیں گے؟ کیوں نہ ہم ارض فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے؟ یہ اور بات ہے
کہ ہمارے ہاتھ، ہمارے قوانین، ہماری سرحدیں، ہمارا دین ہمیں اس بات کا مکلف بنا دیا ہے کہ ہم جہاں کہیں ہیں وہاں پر رہ کر وہاں کے اعتبار سے ہم جو ہے اپنا حق مانگے۔ حضرات، ان ماؤں کو ہزاروں سلام جن ماؤں کے کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد مسجد اقصی اور ارض فلسطین کے دفاع کے لیے اپنے خون کو پانی سے بھی زیادہ بہاتی ہے۔ ہزاروں مناظر آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، نہتے ان مظلوموں اور مجبوروں کی حالت زار کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ اگر ہمارے دل میں انسانیت، ہمدردی، غمخواری اور اخوت ایمانی کا رمز بھی اگر ہوتا تو شاید کہ ہمارے آنسو پانی کے نہیں بلکہ خون کے آنسو نکلنا چاہیے تھا، ہمارا کلیجہ حلق کو نکل آنا چاہیے تھا، ان مناظر کو دیکھ کر ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے تھے، ان مناظر کو دیکھ کر رب کی بارگاہ میں ہماری آوازیں اٹھ جانی چاہیے تھی، ان مناظر کو دیکھ کر ہمارے دل سے دعائیں نکلنی چاہیے تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا اور ہم نے دیکھا، ہمارے معصوم بچے جو آج ہماری گودوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جسم پر ایک خروش بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن قربان جائیں ہماری اس اولاد پر جو بڑے بڑے ملبوں کے نیچے سے نکل رہے ہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے، سارا جسم خون کے اندر لت پت ہے، زبانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ترانے ہیں، زبانوں پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے ترانے ہیں، زبانوں پر مسجد اقصی کی آزادی کا ترانہ ان کی زبانوں پر ہے۔ بے کسی کے عالم میں، مجبوری کے عالم میں کسی کا باپ چلا گیا ہے، کسی کا بیٹا چلا گیا ہے، کسی کی ماں چلے گئی ہے، کسی کی بیوی چلے گئی ہے، کسی کا شوہر چلا گیا ہے۔ قربان جائیں ان ماؤں کی بہادری پر جو اپنے شوہر کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہتی ہے کہ میرے سرتاج، اللہ نے آپ کو قبول کر لیا ہے، آپ کی شہادت تو ہو گئی ہے، لیکن میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ جب تک رہے گا میں مسجد اقصی کی آزادی اور اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے لڑتے رہوں گی، اور میری جو اولاد ہے، میری جو بیٹیاں ہیں، انہیں بھی میں تیار کرتی رہوں گی۔ قربان جائے ان معصوم سے بچوں کے جذبہ ایمانی اور جذبہ شہادت کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کی لاشوں کے بازوں میں بیٹھ کر انہیں تسلی دے رہے ہیں، کلمہ طیبہ کا القاء کر رہے ہیں، اور اپنی پیاری سی زبانوں سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہو، اور اپنے معصوم چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو، چھوٹے سے بچوں کی زبانی، یہ توحید کے ترانے، یہ جذبہ جہاد، یہ جذبہ ایمان، یہ جذبہ دفاع ہم اور آپ نے دیکھا اور سنا۔ حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہماری زمین کی تاریخ سے واقف ہو، دشمن نے کیا کچھ نہیں کیا ہماری زمین کے ساتھ، ہماری زمین کے ساتھ دشمن نے بہت کچھ ظلم اور زیادتی کی۔ پہلے تو صرف ایک زمین، ایک نام تھا، اس کا ملک شام تھا، لیکن پہلے دشمن نے اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، کبھی لبنان، اردن اور مختلف ناموں سے جو ہے اسے ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیا، اور یہ ظالم قوم جو صرف 75 سال پہلے زمین پر سب سے زیادہ مظلوم کہلاتی تھی، اور یہ وہ ظالم قوم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث قرار دیا ہے، یہ وہ ظالم قوم ہے جس کے ہاتھوں سے انبیاء علیہ السلام کی موت ہوئی، انبیاء علیہ السلام کے خون سے جس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، یہ وہ ظالم قوم ہے جس نے اللہ تبارک و تعالی کی شان میں کئی مرتبہ گستاخیاں کی ہیں۔ سورہ بقرہ کو پڑھ لیجئے آپ، یہودیوں کی، ان ظالموں کی قباضتوں کا ذکر ہے، ان غلیظوں کا ذکر اس کے اندر کیا گیا ہے۔ یہ مبعوث قوم ہے، یہ ملعون قوم ہے، اور جس نے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہوا تھا، چن چن کر جن کو ختم کیا تھا، پوری دنیا آواز اٹھائی کہ زمین سے یہودی ختم ہو جائیں گے، خدا را انہیں چھوڑ دیں، ان پر ظلم نہ کریں۔ جس نے ان کا خاتمہ کرنے کا ٹھان لیا تھا،
ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا کر ان کی کھوپڑیوں سے شراب پیتا تھا، اس نے کہا تھا ساری دنیا مجھے ظالم کہہ رہی ہے، میں چند نکموں کو چھوڑ دوں گا اور تم قریب دیکھ لو گے کہ یہی ظالم، یہی قبیح اپنی خباثت کا پھر سے مظاہرہ کریں گے۔ اور آج 70 سالوں کے درمیان وہی چیز نظر آ رہی ہے۔ ہٹلر نے ان کا خاتمہ کرنا چاہا اور چنندہ چند لوگوں کو چھوڑ دیا، اور جب ساری زمین میں انہیں کہیں پناہ نہیں ملا اور کہیں پناہ کی جگہ نہیں ملی تو اہل فلسطین انہیں رہنے کے لیے جگہ دیے۔ کہ یہی جرم ہے کہ ان مظلوموں کے لیے رہنے کی جگہ دی گئی تو بعد میں ظالم بن گئے، انہی کی جائیداد پر قبضہ، انہی کے گھروں پر قبضہ، انہی کے گھروں پر بلڈوزر چلانا، انہی کے جسموں پر کتوں کو چڑھانا، ان کے آل و اولاد کو نیست و نابود کر دینا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جس نے تمہاری مدد کی تھی، جس نے تمہیں سر چھپانے کی جگہ دی تھی، جس نے تمہیں رہنے کا انتظام کیا تھا، ان کے ساتھ یہ سلوک، پتہ نہیں دنیا کے اندر سے انصاف، وہ انصاف پسند جو اپنے آپ کو انصاف کا نعرہ لے کر جیتے ہیں، ان کی آنکھیں کیا ہو چکی ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں؟ کیا ان کے کان بہرے ہو گئے ہیں؟ کیا ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں؟ وہ میڈیا کہاں ہے جو ایک کتے کے مر جانے پر آواز اٹھاتے ہوئے آتا ہے، ایک انسان کو کھو جانے پر آواز اٹھاتا ہے؟ وہ میڈیا کہاں ہے جو اپنے آپ کو جو ہے دنیا کا ایک اہم ترین ستون قرار دیتا ہے، مظلوموں کے حقوق کی آواز اٹھاتا ہے، لیکن کیا اسے غزہ کے اندر صبح سے شام تک خون میں بہتی ہوئی لاشیں نظر نہیں آتی ہیں؟ کیا انہیں معصوم سے کھلتے ہوئے پھول کھلنے سے پہلے ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں؟ کیا وہ مظلوم مائیں نظر نہیں آتے ہیں؟ ایک گھر کے اگر ایک اینٹ گر جاتی ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانے والے ان ظالموں کی آنکھوں میں کیا دھول پڑ چکی ہے؟ کیا ان کی آنکھوں کو یہ بڑی بڑی عمارتیں زمین دوز ہوتی بھی نظر نہیں آتی ہیں؟ دواخانے، مساجد، عبادت گاہیں، اسکول، تعلیم گاہیں، سب کو ختم کرتا ہوا ہے ظالم۔ تو کیا ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا؟ ظلم کا خاتمہ ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی ہے۔ ظالم ظلم کے ساتھ حکومت نہیں کر سکتا ہے، شرک کے ساتھ حکومت کر سکتا ہے، اسے مہلت مل سکتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ حکومت کرنے والے ظالموں کا خاتمہ ہوگا، چاہے وہ ہمارے ملک کے ظالم ہو یا دنیا انسانیت کے ظالم حکمران ہو، انہیں ایسا حشر ان کا کیا جائے گا، ایسی شان عبرتوں بن جائیں گے کہ رہتی دنیا تک فرعون کا نام جیسے لیا جاتا ہے اسی طرح ان ظالموں کا نام لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اہل ایمان، نبی نے ہمیں کیا بتایا؟ نبی نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہم ایک جسم کے مانند، ہمارے جسم کے پیر کے حصے میں زخم لگتا ہے تو جس طرح ہمارا پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، عالم انسانیت کا، عالم اسلام کا کوئی بھی مسلمان اس کے پیر میں کانٹا چبھنے کی بھی اگر اطلاع ملتی ہے تو ہمارے دل میں ہمیں درد محسوس کرنا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اخوت ایمان کا تقاضا ہے، یہ اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ ہماری ہمدردیاں، ہماری غمخواریاں، ہماری قوت، ہماری بھائی چارگی دنیا کے کسی بھی حصے میں پلنے والے مظلوم مسلمان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ لیکن کیا ہونا چاہیے کہ جذبات کی روح میں بہ کر ہم روڈوں پر نکل جائیں، کہ جذبات کے روح میں بہ کر ہم نعرے جہاد بلند کریں؟ نہیں، میں ان نوجوانوں سے بالخصوص 1 منٹ کے اندر خطاب کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ جو نوجوان جذبات کا غلط استعمال کرتے ہیں، ہوش کھو بیٹھتے ہیں، ہمیں اور آپ کو جذبات کے ساتھ ہوش میں رہنا چاہیے اور پھر ہماری پیاری تعلیمات کے مطابق ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ ہمارا اس وقت جو عمل ہے وہ سب سے بڑا عمل رب کائنات کے دربار میں دست بدعا ہونا ہے،
دعا سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کے حق میں ہم دعائیں کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ اور پیر قوانین کے ساتھ، تعلیمات اسلامیہ کے ساتھ اور سرحدوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں۔ ہمارا کوئی بھی نعرہ، ہمارا کوئی بھی قدم پوری ملت کے لیے، پوری امت کے لیے، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے رسوا کا ذریعہ نہ بنے، ذلت کا ذریعہ نہ بنے، ظلم ہونے کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ ہم اور آپ اپنے حدود میں رہتے ہوئے، اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے، اسلام نے جتنی ہمیں اجازت دی ہے اتنا ہی کام ہم اور آپ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین کے بارے میں جس آیت کریمہ کے اندر کہا تھا اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ نے کہا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ یہ وہ سرزمین، یہ وہ بابرکت سرزمین ہے جہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی تھی، جہاں انبیاء علیہ السلام کے مدفن ہے، مسکن ہے، بعثتیں ہوئی ہیں۔ اس سرزمین کو اللہ تبارک و تعالی نے بابرکت کہا۔ قرآن میں مختلف آیات میں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، قوم موسیٰ کے تعلق سے جب ذکر نکلا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین کو بابرکت زمین کہا، برکتوں والی زمین۔ اس سرزمین کے بارے میں اللہ نے قسم بھی کھائی، والتین والزیتون وطور سینین، گویا یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے ہمارا ایمان کا تعلق ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کو فلسطین کی تاریخ پڑھوانا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فلسطین اور مسجد اقصی آزاد نہ ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ امام مہدی کا نزول وہیں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وہیں ہوگا، فتنہ دجال کا خاتمہ وہیں ہوگا، اور حشر اور نشر کی یہ زمین ہے۔ ہماری اولاد کو ہمیں اور آپ کو بتانا چاہیے، ہمیں محبت رکھنی چاہیے۔ اگر حالات درست ہو جائے، سفر کی اجازت مل جائے، جس طرح کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کو جانے کی ہماری محبت ہوتی ہے، اسی طرح ایمان کا تقاضا ہے کہ مسجد اقصی کا بھی ہم سفر کریں۔ وہاں ایک نماز کا جو ثواب 600 نمازوں کے برابر ہے، وہاں پڑھ کر اس ثواب کو پانے کی کوشش کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ اہل فلسطین پر رحم فرمائیے، اے اللہ اہل غزہ پر رحم فرمائیے، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی ان کا مددگار نہیں، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی ان کا حامی نہیں ہے، اے اللہ آپ رحمان و رحیم ہیں، اے اللہ ان پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ جانتے ہیں، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ اے اللہ اہل فلسطین مجبور ہے، بے کس ہے، مظلوم ہے، اے اللہ ان کے جذبے شہادت کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان کی مدد فرمائیے، اے اللہ ظالموں کا خاتمہ فرما دیجئے، اے اللہ اسرائیل کا خاتمہ فرما دیجئے، اے اللہ امریکہ کا خاتمہ فرما دیجئے، اے اللہ جہاں جہاں ظلم اور بربریت کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، اے اللہ ان ظالموں کا خاتمہ فرما دیجئے، اے اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود کر دیجئے، اے اللہ انہیں ساری دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیجئے۔ اے اللہ ظالموں کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے، اللہ آپ جانتے ہیں، نہتے ہیں، مجبور ہیں، بے کس ہیں، بے گھر ہیں، اے اللہ لاکھوں کی تعداد میں یتیم ہیں، اللہ ہزاروں کی تعداد میں بیوہ ہو چکے ہیں، اللہ ہزاروں کی تعداد میں بے اولاد ہو چکے ہیں، اللہ لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو چکے ہیں، اللہ آپ ان تمام کے لیے نعم البد عطا فرما دیجئے، اللہ آپ ان کے لیے بہتر سے بہتر راستے ہمارا فرمائیے، اللہ ہم سب کے دل میں ایمان کی محبت پیدا فرما دیجئے، مسجد اقصی کی محبت پیدا فرما دیجئے، اہل ایمان کی اخوت پیدا فرما دیجئے، انسانیت کا نا انسانیت کی ہمدردی پیدا فرما دیجئے، اللہ جو بھی اللہ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو آپ ہدایت سے سرفراز کر دیجئے، اللہ ان سب کو ایمان کی دولت سے نواز دیجئے، اللہ ہم سب کی دعائیں اے اللہ ان مظلوموں کے حق میں قبول فرمائیے، اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ سوائے دعا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کا نذرانہ ان کے حق میں قبول فرما لیجئے، اللہ ہماری اولاد کو بھی شجاعت مند بنا دیجئے، بہادر بنا دیجئے، طاقتور بنا دیجئے، اللہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اللہ ظالموں کا خاتمہ فرما دیجئے، اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بدل دیجئے، نفرت کی آگ جو لگی ہے اللہ ختم فرما دیجئے، اللہ امن و سلامتی والا ملک بنا دیجئے، مساجد کی، مدارس کی، مسلمانوں کی جائیداد کی حفاظت فرمائیے،
دیجئے اللہ بلڈوزر کا جو نظریہ چل رہا ہے اللہ ان ظالموں کو اسی بلڈوزر میں ختم فرما دیجئے اللہ انہیں نیست و نابود فرما دیجئے اللہ ہمارے ملک میں بڑھتے ہوئے ظالموں کے ہاتھوں کو ختم فرما دیجئے اللہ ان کے ناپاک عزائم کو ختم فرما دیجئے اللہ ہم سب کو اللہ ایک بہترین شہری بن کر زندگی گزارنے والا بنا دیجئے اللہ ہم سب کو اپنی عقل اور اپنی فراست کا استعمال کرنے والا بنا دیجئے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دیجئے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے آمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انه تعالی جبار ملک رؤوف رحیم رب العالمین إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين اللهم انصر من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.